بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خزام بن خالد اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ ایک سفر پر تھے کہ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ ایک انتہائی خوبصورت سبز زبرجد کے موتیوں سے بنے ایک تخت پر بیٹھے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک نایاب موتی ہے جس کو وہ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک مرد گھڑ سوار آتا ہے اور ان کے پاس آ کر پوچھتا ہے، اے خزام بن خالد، کیا اس موتی کو مجھے بیچو گے؟ خزام بن خالد کہتے ہیں کہ مجھے اس موتی کی قیمت کا علم ہی نہیں ہے، آپ بتاؤ اس موتی کو کتنے میں خریدو گے؟ گھڑ سوار کہتا ہے، میں بھی تمہاری طرح اس کی قیمت سے ناشنا ہوں اور مجھے یہ موتی ویسے بھی نایاب ہی لگا ہے، اسی لیے اگر تم مجھے یہ موتی دے دو تو اس کے بدلے میں تمہیں ہمیشہ کی سرداری، مقام و منزلت، شرف و برکت کی ضمانت دیتا ہوں۔ خزام کہتے ہیں، میں نے خواب میں اس موتی کو اس گھڑ سوار کے حوالے کر دیا اور سرداری و شرف، مقام و منزلت کو قبول کر لیا۔ اتنی دیر میں میری آنکھ کھل گئی۔ خزام بن خالد یہ خواب اپنے قبیلے بنی کلاب کے معززین کو سنایا تو انہوں نے تعبیر بتائی کہ جلد ہی تمہاری بیٹی، جو کہ ہمارے قبیلے بنو کلاب کا نایاب موتی ہے، اس کے لیے انتہائی معتبر و عظیم شخصیت کا رشتہ آئے گا، جس کے باعث تمہیں شرف و عزت اور ہمیشگی کی سرداری نصیب ہوگی۔ خزام بن خالد سفر سے واپس لوٹے تو اس سے اگلے ہی دن حضرت عقیل بن ابو طالب بنو کلاب میں مہمان بن کر آ گئے۔ ناظرین، عرب میں یہ روایت تھی کہ جب بھی کسی بھی قبیلہ میں کوئی مہمان آتا تو 2 دن تک اس کی خوب مہمان نوازی اور خدمت کی جاتی، پھر تیسرے دن اس کی آمد کا سبب دریافت کیا جاتا۔ حضرت عقیل بن ابو طالب کی 2 دن مہمان نوازی کرنے کے بعد قبیلہ بنو کلاب کے سردار خزام بن خالد نے تیسرے دن ان کی آمد کا مقصد دریافت کیا تو وہ فرمانے لگے، اپنے بھائی علی بن ابی طالب کا رشتہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ خزام بن خالد کہنے لگے، اے عقیل، امیر المومنین کے لیے ایک صحرا نشین عورت شائستہ نہیں ہے۔ جو صحرا نشینوں کی ابتدائی تہذیب و تمدن میں پلی ہو، انہیں ایک بلند مرتبہ تمدن والی عورت سے ازدواج کرنا چاہیے۔ ان 2 تمدنوں کے درمیان فرق ہے۔ عقیل نے ان کے کلام کو سننے کے بعد کہا، جو کچھ آپ کہتے ہیں اس سے امیر المومنین باخبر ہیں اور ان اوصاف کے باوجود وہ ان سے رشتہ ازدواج قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ام البنین کے والد نہیں جانتے تھے کہ کیا کہیں، اسی لیے حضرت عقیل سے مہلت چاہی تاکہ بیٹی کی ماں ثمامہ بن سہیل اور خود بیٹی سے پوچھ لیں، اور جناب عقیل سے مخاطب ہو کر کہا، میں اپنی بیوی اور بیٹی سے اس بابت پر مشورہ کر لوں۔ ام البنین کے باپ جب اپنی بیوی اور بیٹی کے پاس گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی ام البنین کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ خزام بن خالد کمرے میں داخل ہوئے اور ان سے حضرت علی کو قبول کرنے کے بارے میں سوال کیا اور کہا، کیا تم ہماری بیٹی کو امیر المومنین کی شریک حیات بننے کے لائق جانتی ہو؟ جان لو کہ ان کا گھر مرکز علم و حکمت اور آداب کا گھر ہے۔ اگر تم اپنی بیٹی کو اس گھر کی خادمہ بننے کے لائق جانتی ہو تو ہم اس رشتے کو قبول کر لیں گے، اور اگر اس کے لائق نہیں جانتی ہو تو انکار کر دیں گے۔ ناظرین، حضرت عقیل علم انصاف کے ماہر تھے، اسی لیے دختر رسول حضرت طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت علی شیر خدا نے محسوس کیا کہ بچوں کی دیکھ بھال اور گھرداری کے امور کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہے تو آپ نے اپنے ماہر انصاف بھائی حضرت عقیل کو فرمایا، میرے لیے ایک ایسی عورت کا انتخاب کیجیے جو شجاع اور دلیر مرد عربوں کی نسل سے ہو، تاکہ میں اس کے ساتھ شادی کروں اور وہ میرے لیے ایک بہادر اور شہسوار بیٹے کو جنم دے۔ حضرت عقیل کے مطابق بنی کلاب قریش کے بعد عربوں کا سب سے مشہور قبیلہ تھا، جس کے مرد شجاعت کے لیے مشہور تھے، اسی لیے حضرت عقیل بنی کلاب کے سردار خزام بن خالد کی بیٹی فاطمہ کا انتخاب کیا، جو شجاعت و بہادری اور گھڑ سواری میں ماہر تھی۔ جب حضرت عقیل نے خزام سے رشتہ مانگا اور خزام نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا ہماری بیٹی حضرت علی کے لائق ہے، تو ان کی بیوی کہنے لگی، اے خزام، خدا کی قسم، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی تربیت بہتر انداز میں کی ہے اور یہ ہمارے قبیلے کی سب سے سعادت مند لڑکی ہے، بس آپ اسے علی بن ابی طالب کے نکاح میں دے دیجیے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نکاح پڑھایا گیا۔ بعض مورخین نے اس نکاح کی تاریخ 23 ہجری لکھی ہے۔ نکاح کے فوراً بعد جب حضرت فاطمہ بنت خزام کو لے کر گھر آئے تو فاطمہ
فاطمہ بن خزام جو شرافت کا مجسمہ تھی کہنے لگی کہ میں اس وقت تک گھر داخل نہ ہوں گی جب تک مجھے دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا کی بڑی بیٹی اجازت نہ دے دیں۔ حضرت حسین کریمین کو ماں کی یاد ستانے لگی تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑی۔ جب فاطمہ بن خزام نے گھر میں قدم رکھا تو اس وقت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار تھا اور فاطمہ بن خزام نے اپنی شادی کی پہلی رات جنت کے سرداروں پر وار دی اور ساری رات ان کی خدمت میں گزار دی۔ آپ کے منہ سے مسلسل الفاظ نکلتے رہے، میں فاطمہ نہیں بلکہ میں تو فاطمہ زہرا کی اولاد کی کنیز ہوں۔ حضرت علی شیر خدا جب بھی فاطمہ بن خزام کو آواز دیتے تو حضرت امام حسن و حسین کی آنکھیں اپنی والدہ کی یاد میں غمگین ہو جاتی، اسی لیے فاطمہ بن خزام کہنے لگی کہ آپ مجھے کنیز فاطمہ کہہ کر پکارا کریں تاکہ بچوں کو اپنی والدہ کی یاد نہ ستائے۔ اللہ پاک نے حضرت علی شیر خدا اور فاطمہ بن خزام کے بدن سے 4 سپوت پیدا فرمائے جن کے نام حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان تھے۔ انہی 4 بیٹوں کی وجہ سے حضرت فاطمہ بن خزام ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئی۔ حضرت ام البنین نے اپنے یہ 4 بیٹے حضرت امام حسن پر کربلا میں وار دیے اور تمام نے شہادت کا رتبہ پایا۔ آپ نے حضرت امام علی کی شہادت کے بعد جوان ہونے کے باوجود دوسری شادی نہ کی، 20 سال سے زیادہ کی طولانی مدت تک زندہ رہیں۔ آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ حضرت ام البنین نے 13 جمادی الثانی 64 ہجری کو وفات پائی۔